قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. اور ایک مختصر کی نعت ہے مرشد کے بارے. مرشد کی چیز اور جھولی کسے نہ کم دیئے جے خیر پیا بچ کوئی نہیں. اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جڑی یاد نبی بچ روئی نہیں. پاویں ناز ہزار کرے تے پاویں لکھی ہار شنگار کرے تے جنوں سائیں اپنا نہ سمجھے وہ سہاگن گدی بھی ہوئی. باویں نخرے ناز ہزار کرے تے باویں لکھ ہار شنگار کرے تے جنوں سائیں اپنا نہ سمجھے وہ سہاگن گدی بھی ہوئی. تے ایویں تے پروانے جلدے نہیں تے جو عشق نبی وچ مر جاوے او جیوندی ہے موئی نہیں. مل کے کو سبحان اللہ. جو عشق نبی وچ مر جاوے او جیوندی ہے موئی نہیں. اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جڑی یاد مرشد وچ روئی نہیں. بلا بیٹھا ہوئے شاہانہ تکے تے بلا لا کے ہار شنگار نچے تے بلا ایک دیا کے نچیا سی تے بلے دے اگے کئی ہزار نچے. بلا ایک دے اگے نچیا سی تے بلے دے اگے کئی ہزار نچے. جدو مرشد رسے سن تے حضرت بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جتن کی سی یار نو مناون دی. یار نہ منے
آپ بھیس بدل کے قوالاں دے نال مرشد دربار دے اندر پہنچے، حاضری پیش کی۔ اور جب حضرت شاہ ناز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر رسول سن کے آپ کو فجر آیا تو آپ نے توجہ فرمایا کہ تو بھلا دے نہیں، تو ہاتھ بن کے کہنے لگے حضور بھلا نہیں، میں بھلا ہوں، میں تو خود بیٹھا سی۔ تو حضرت شاہ ناز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلے شاہ نو سینے نہ لایا، پھر سینہ مدینہ بنا، اور پھر حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری جملے جو اپنے مرشد کی بارگاہ کے اندر پیش کیتے نے، آپ کہتے ہیں آمک دے گل مکالے، آمک دے گل مکالے تے جویں من تیار منا لئیے، آپ لیا آمک دے گل مکا لئیے تے جویں من تیار منا لئیے، اے جگ دیاں لذتاں کس کارن جے یاد تو اپنے دی ہوئی، اے جگ دیاں لذتاں کس کارن نہیں، جڑی یاد نبی وچ روئی۔ حضرت گرامی قدر انتہائی واجب احترام عزیز بھائیوں دوستوں، اور خصوصاً میرے سر کے تاج علماء کرام شناسان رسول، اور آج دی اس محفل دی حضرت قبلہ پیر طریقت پیر خواجہ شوکت علی چشتی صابری نظامی مدد اللہ عالی، اور خصوصاً میری اور آپ کی ملاقات کے سبب میرے بیٹے قاری وقاص علی قادری بھی ہے، اور چشتی بھی ہے، صابری بھی ہے، اور یہ میری تواڈی خوش بختی ہے کہ بابا جی دے جانشین اور بابا جی دے وارث ایک پڑھیا لکھیا ہے اور درویش صفت انسان ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ ایسے نے کہ جو طالب نے کہ بابا جی بیعت کرن، انشاءاللہ ہم بابا جی باقاعدہ تو انہوں سلسلہ چشتیہ صابریہ دے اندر بیعت بھی کرن، اور انشاءاللہ جو اپنے بزرگوں کا جو فیض ہے وہ فیض بھی تو انہوں تقسیم کریں گے۔ بیعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کی تعلیم، اس تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جو احباب، جو اشخاص ابھی تک بیعت نہیں ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی اپنی روحانیت کو بدان واسطے، اپنے سلسلے کو بدان واسطے بابا جی تو بعد اسی بطور طالب اور مرید دوبارہ ہو گئے، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ تسی بابا شوکت صاحب نال اپنا رشتہ اور اپنی روحانیت دوبارہ جوڑ سکتے، اور اس سلسلے الحمدللہ رات دن اس کے اندر محنت کرنے والی شخصیت آپ کے صاحبزادے، آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے خلفاء، تمام ساتھیاں کا حصہ ہے، اور میری دعا ہے کہ بابا جی ایک ایسے مرد کلندر میں کہ آپ کی مسجد اور پھر مسجد نال آپ کا خوبصورت مدرسہ بھی ہے کہ جس کے اندر بچے قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں،
یہ بابا جی کی زندگی کا ہی مشن سی کہ جس مشن کو اجر بابا شوق صاحب لے کے چل پے اور اسی لوگوں نے ہی اس مشن کو چلانا ہے. اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے، مدرسے کی خدمت کرنی ہے، دربار شریف کو تعمیر و مرمت کرنا ہے. یہ سارے سب کے اتنے ذمہ داری ہے، کیونکہ سارا ایمان اور سارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی مردے نہیں بلکہ ہمیشہ وہ زندہ ہو جاتا ہے. اس دنیا میں جو انتقال کر کے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا اور بہت سارے واقعہ آپ نے عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھے کہ اج بھی تسی دیکھ لو کہ لاہور کے اندر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک ہے. عام دنیا کے اندر اور فقیر کی زندگی کے اندر ایک فرق ہے. عام دنیا دار مر جائے وہ مٹی بھی مل گیا، وہ نشان وہ نام ختم ہو گیا. لیکن اللہ کا ولی دنیا بھی جو چلا جائے وہ ہمیشہ بات ہے اپنی قبر کے اندر اللہ انہوں ہمیشہ والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. کہ جس زندگی کا ذکر ہم نے قرآن کریم کے اندر کی وقت کی کمی ہے. اج بھی دیکھ لو لاہور کے اندر چلے جاؤ، بہت سارے بادشاہ ستے پہلے. راوی تو پرلے پاسے چلے جاؤ، جہانگیر بادشاہ ستا پہ آ جائے، لیکن وہ قبر تے کوئی پھول چڑھان والا نہیں، کوئی چادر چڑھان والا نہیں. راوی تو ارلے پاسے آ جاؤ، رات دے 2 بھی بجے ہوں گے، لاہور دیا سڑکاں ویران ہون گیاں، لیکن میرے دادا دی قبر اللہ دے قرآن نال آباد ہوئی گی. اس دی مین وجہ ہے کہ انہاں ہستیاں نے ساری زندگی جو کمائی کی تھی ذکر الہی اور عشق مصطفیٰ کی کمائی کی تھی. اور ذکر الہی اور عشق مصطفیٰ یہ دونوں ایسی چیزاں نے کہ بندے نو مرن نہیں دنیا بلکہ ہمیشہ والی زندگی عطا فرما دیں. اور میرے سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ سے کو ہاتھ مرشد بسے تے وچ حضور دسیوے ہو اور ایسا مرشد ہوئے باہو جیڑا لولو دے وچ بسے ہو اور جس دے اندر عشق کی رتی ہوئے بن شرابو پیوے ہو اور نام فقیر تے ناتو باہو تے قبر جنا دی جیوے ہو. آج بھی دیکھ لو نعرے رسالت، نعرے حیدری، جتھے بھی چلے جاؤ بابا فرید الدین گنج شکر چلے جاؤ، آپ دا بیزار دے اتے رات و دن رش ہے. حضرت صابر پیا چلے جاؤ، خواجہ نظام الدین اولیاء چلے جاؤ، اجمیر شریف چلے جاؤ، سلطان باہو چلے جاؤ، حضرت میاں شیر ربانی چلے جاؤ، جس مرضی نظارے کرتے چلے جاؤ، اللہ دے ذکر نے عشق مصطفیٰ نے انہوں ہمیشہ والی زندگی عطا فرما دی. علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدو رب کو دعا منگو ضرور منگیا کرو کہ یا اللہ میرا ظاہر اچھا بنایا تو میرا باطن بھی اچھا بنا. اور جس انسان کا باطن اچھا ہو گیا سمجھ لینا کہ دنیا کے اندر کامیابی کامیابی. یہ جتنے بھی بزرگ ہستیاں نے انہوں نے اپنی ظاہری زندگی نو نہیں دیکھا بلکہ باطنی زندگی نو دیکھا. میں ایک واقعہ عرض کرتا جاواں. ہارون رشید کا زمانہ سی، آپ کی اہلیہ باہر آئی سیر و تفریح آتے. اس زمانے کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک آپ اس شہر کے اندر آئے اور جدو آپ اس شہر کے اندر آئے تو پوری دنیا آپ کا دیدار کرنے واسطے آ گئی. اور جدو پوری دنیا آپ کا دیدار کرنے واسطے آئی آپ کی اہلیہ گھر چلی گئی اور اپنے خامد کو کہنے لگی کہ میں نے دسو کہ عراق کا بادشاہ کون ہے؟ اس کیا کہ میں ہاں. اس کیا کہ میں آج تک تواڈے شاہانہ استقبال واسطے اتنی خلقت اور اتنی دنیا نہیں دیکھی جتنی دنیا جس شہر کے اندر آئی ہوئی ہے. اس کیا کہ جا کے پوچھ گیا. جدو ہارون رشید کی اہلیہ دوبارہ آئی اور پوچھیا تو لوگوں نے کیا کہا جس شہر کے اندر ایک ولی کامل حضرت عبداللہ بن مبارک کی آمد ہے. جدو نام سن کے واپس گئی اپنے خامد کو دسیا. اس کیا کہ ہاں میں سمجھ گیا لیکن اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ اسی دنیا کے حکمران ہاں، اسی لوگوں کے سرا کے حکمرانی کرنے ہاں.
اور اللہ دے جو ولی نے اور لوگاں دے دلاں تے حکمرانی کرتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ دا جو ولی ہے جدوں بھی تانوں دیکھے گا اپنی نگاہ کامل دے نال دیکھے گا. اور زندگی خوبصورت بنان واسطے میرا عقیدہ بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے، اسے کامل مرشد دے ضرور لڑنا. اور کامل مرشد ایسا ہوئے کہ جی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو، جی زندگی دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حضور کی سنت کے مطابق ہوئے. اور حضرت باالحق ملتانی رحمت اللہ علیہ، باؤدین ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ حضور میں مرید ہونا چاہنا. آپ نے انہوں مرید کر لیا، توبہ طائب کی تھی، کچھ دنوں تو بعد وہ وصال ہو گیا. اور جب وہ قبر کے اندر گیا تو منکر نکیر آ گئے. اللہ کریم نے منکر نکیرن حکم فرمایا کہ انہوں کچھ نہیں کہنا، میرے ولی دے ہاتھ چومے نے، میرے نیک و صالحہ دے ہاتھ چومے نے. اس ہاتھ چومن کی برکت کی وجہ تو میں دی زندگی دے گناہ معاف کروا دیتے ہیں. وہ ہے کہ کسی نیک آدمی دے ہاتھ چومنا یہ بھی تہاڈی بخشش کا ایک ذریعہ ہے. اللہ دے ولیاں کو جاؤ، اللہ دے نیک بندیاں کو جاؤ، اللہ دے ولیاں دے ہاتھ چوماؤ اور اللہ دے ولیاں دی صحبت اور مجلس کے اندر رہ کے اپنی زندگی اتنی خوبصورت بناؤ کہ جس زندگی نو دیکھ کے اس طرح سرکار حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے حضور آپ دے عشق دے اتے رشک کرتے سن. حضرت بلال حبشی دی زندگی دیکھ لو، میرے آقا علیہ السلام آپ دے عشق نو دیکھ کے رشک کرتے سن. اصل زندگی وہی ہے جیڑی خدا دے نامے لا چھڑو یا مصطفیٰ دے نامے لا چھڑو، اسی زندگی دے اندر تو انہوں فائدہ ہوئے گا. ایک مرتبہ حضرت مائی رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ آپ جنگل دے اندر بکریاں چران واسطے گئیاں. آپ نے بکریاں چھڑ دیتیاں، نماز پڑھنا شروع کر چھڑیاں. اس ویلے نماز پڑھتی رہیاں، جنگل دے شیر آئے اور بکریاں دے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے پہرا دے رہے سن. اور کچھ وقت تو بعد حضرت خواجہ حسن بصری بھی تشریف لائے. آپ حیران ہو گئے کہ ایسی مرد ہو کے مقام نہ پا سکے جو اس عورت نے مقام پایا. جب آپ نے سلام پھیریا تو آپ نے مخاطب ہو کے کیا کہ مائی گل سن میری، انہاں شیرانہ تو کدو دی یاری لائیے. تو حضرت رابعہ بصری مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ جدو دی یاری خدا نال میری لگی ہے ادو دی خدا دی ہر چیز ہی میرے تابع ہو گئی ہے. تو گل یہ ہے کہ اپنے تابع داری مرشد کے ہاتھوں تے ہاتھ رکھو، پھر مرشد کے ذریعے تانوں خدا دا بھی راہ ملے، مصطفیٰ دا بھی راہ ملے. اور میاں محمد کری شریف کے تاجدار آپ کی زبان میں دو چار اشعار میں پڑھنا چاہنا مرشد کی شان کے اندر. میاں صاحب فرماتے در مرشدی دا اے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے اور تقوی رکھ محبوبہ والا اور چلتا بارا بلیے اور میں نیوا میرا مرشد اونچا تے اونچیاں سنگ لائی اور صدقے جگہ اینا اونچیا تاہے اور جنہ دیویاں نال نبھائی اور خشخش جلنا قدر نہ میرا تے صاحب لو بنائیاں تے محگلیاں دا روڑا توڑا اور محل چڑھایا سایاں. آپ فرماتے سپنے چی مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا پاواں اور ڈردی باری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. پیر خانے دی ادب کی میں گل کرتے ہیں. حضرت خواجہ پیر شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے کامل ولی ہوئے. آپ پیر پٹھان دی بارگاہ بھی چلے گئے، بڑی دنیا بیٹھی ہوئی. ایک سفید لباس والا شخص آیا، آپ کو سامنے آ کے بیٹھ گئے.
آپ نے گلاں کرتے رہے پیر پٹھان نال، جدو بیلی جان لگیا نے پیر پٹھان نے اعلان کر چڑیا کہ جن نے حضرت خضر نبی دا دیدار کرنا ہوئے لوگوں دیدار کرنا۔ ساری دنیا دوڑی حضرت خضر نبی دے ہاتھ نوں چومن واسطے، لیکن پیر خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے قدماں وچ بیٹھے رہے۔ جدو لوگ واپس آئے پیر پٹھان نے کہا وہ خواجہ شمس الدین سیالوی کی گل سی، نبی سی، مقام ولایت دے اوپر فائز سی، تو کیوں نہیں ویکھن واسطے گیا؟ تو آپ نے بڑے خوبصورت جملے کے آپ نے فرمایا کہ میں تو او دا دیدار کراں گا جہدا دیدار کرنے واسطے خضر بھی تشریف لایا ہوگا۔ اور پھر پیر پٹھان نے کیا خوبصورت گل کی تھی پیر شمس الدین سیالوی نوں، آپ فرمان لگے پتر دھیان نال رہیا کر اپنے علاقے دے اندر۔ آپ کا علاقہ سی سرگو داسیال سی، فرمان لگے کہ پتر دھیان نال رہیا کر، تیرے علاقے دے اندر ایک باز پرواز کر دے تے جال سٹ کے رکھ کسی ویلے بھی کھا جائے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ نے پیر دی گل سن کے واپس آئے۔ تو آپ جدو پنڈ آئے نے تے کیاریاں وچ گئے، آپ زمیندار سن، جدو آپ کیاریاں وچ گئے نے سامنے تو ویکھیا تے حضرت پیر میر علی بننے بننے تشریف لے آ رہے سن۔ آپ جدو سامنے آئے تے حضرت پیر میر علی دی نگاہ خواجہ شمس الدین سیالوی تے پئی، سیالوی دی نگاہ پیر میر علی دے چہرے تے پئی، تے حضرت پیر میر علی مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ پہلی ملاقات سی۔ حضرت پیر میر علی اپنے سکے ماموں دے مرید سن، سلسلہ قادری دے اندر، گیلانی دے اندر، آپ گیلانی سن، غوث پاک کی اولاد سن، لیکن پیر شمس الدین سیالوی نے آپ جا کے دست بیت سلسلہ چشتیہ دے اندر آپ جدو بیٹھے ہوئے گھر چلے گئے، اور گھر جس ویلے پہنچے مریداں نے آٹا گنیا، کتے نے منہ پا چھڑے۔ آپ کی بارگاہ دے اندر سوال ہوئے کہ حضور کتے نے منہ پا چھڑے ہیں، تو آپ مسکرا کے فرمان لگے کہ پیر میر علی بڑا بڑا عالم ہے، انہیں کو فتویٰ پوچھو، وہ کی آنے ہیں۔ آپ کی بارگاہ دے اندر جدو فتویٰ پوچھن واسطے گئے تو حضرت پیر میر علی تو فنا فی شیر سن، اپنے محبت مرشد کی محبت دے اندر فنا ہو چکے سن۔ تو پیر میر علی نے فتویٰ دیتا، فرمان لگے کہ جتے کتے نے منہ پایا نے وہ آٹا کٹ کے اودیاں روٹیاں مینوں بنا چھڑو، تے جتے کتے نے منہ نہیں پایا باقی روٹیاں میریاں کھا لیں، پیر بھائی کھا لیں۔ آپ کی بارگاہ دے اندر مسئلہ گیا، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ دے اندر مسئلہ گیا، تو آپ نے پیر میر علی نے بلایا، فرمایا پتر کی فتویٰ دیتا ہی؟ حضور نے فتویٰ دیتا ہی۔ فرمایا کیویں؟ عرض کی تھی حضور دسو کتا کیدے دردہ سی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے دردہ سی۔ فرمان لگے وہ بھی تواڈے دردہ کتا سی، میں بھی تے تواڈا ہی دردہ کتا مانا ہے۔ اے عقیدت سی پیر خانے نال، محبت سی پیر خانے نال۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے پھر ایسا رنگیا، ایسا رنگ چڑھایا، اے جڑے بازاری رنگ نے تے 6 مہینے سال بعد لے جاندے نے، تے جیڑا پیر دا رنگ چڑھیا ہے وہ حشر تک لیندا ہی کوئی نہیں گا۔ اور ایسا پھر رنگ چڑھیا آپ کو۔ آپ پھر جدو حجواتے گئے، راستے دے اندر رات پہ گئی، تو اندھیری رات سی، جنگل ویران دے اندر آپ ٹھہرے پیر میر علی، تو رات کو آپ تھوڑی کی آنکھ لگی نے، تو خواب دے اندر آپ دے نانا جناب محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میرا علی علی تیری سردیاں سنتا قضا ہو گیا نے۔ تو حضرت پیر میر علی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے کہنے لگا حضور معاف کر دو۔ کہنے لگا حضور سنتا میں پڑھتا سی، فرمایا پڑھتا تو سی، سکون مصطفیٰ نے ملتا سی۔ تو پیر میر علی نے نبی معظم رحمت عالم دی بارگاہ دے اندر جدو کھڑے سن، نالے حضور دے چہرے دا دیدار کر رہے سن، نالے مصطفیٰ دی نعت پڑھ رہے سن۔ آپ فرمانے لگے کوئی مثلیں ڈھولن دے، اور کوئی مثلیں ڈھولن دے، اور چھپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دے۔ آپ فرمانے لگے کوئی ظلمت چھلوے چھلے